الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی جگہ جس کی زیارت ہر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کے لیے مشروع ہے، بقیع الغرقد کی زیارت کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، بقیع الغرقد یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 انصار و مہاجرین اور ازواج مطہرات مدفون ہیں، مگر مرور زمانہ اور خاص کر بغل سے بہنے والا محروس نامی نالہ کی وجہ سے معدود چند کی کسی کی قبر پہچانی نہیں جاتی۔ بعض کتابوں میں بہت سی قبروں کی شناخت کی گئی ہیں اور یہ سب اندازے پر منحصر ہے۔ قبریں تو مٹی ہی ہیں، کیونکہ اسلام نے قبروں کو اونچا کرنے، اس پر چراغاں کرنے، عمارت بنانے اور پختہ کرنے سے منع کیا ہے تاکہ اسے سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ بقیع الغرقد کے تعلق سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جاتے تھے اور اہل بقیع کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے یہاں رات بسر کرتے تو رات کے آخری پہر بقیع جاتے اور یہ دعا پڑھتے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم ہی کی ایک لمبی روایت ہے، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں قبرستان جاؤں تو کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہنا: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون، جس کا ترجمہ ہے: اس قبرستان والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم میں سے پہلے فوت ہونے والوں پر بھی رحم فرمائے اور بعد میں فوت ہونے والوں پر بھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آ ملیں گے۔ محترم ناظرین، تو بقیع الغرقد کی زیارت کے وقت شرعی آداب ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب بھی موقع عنایت کرے، اللہ رب العالمین ہمیں جب بھی توفیق دے، جب بھی ہم بقیع الغرقد کی زیارت کو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہیں اسے ضرور پڑھیں اور میت کے لیے مغفرت اور ان کی بلندی درجات کی دعا کریں۔ مگر دھیان رہے کہ اہل قبر کے وسیلے سے دعا کرنا، قبروں کے پاس تعظیماً ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اسے سجدہ یا طواف کرنا، وہاں نوحہ کرنا، قبر والے کے لیے یا قبر کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا، بطور تبرک قبر کی مٹی اٹھانا یا قبروں اور دیوار قبرستان کو چومنا چاٹنا، اور اہل قبور کے ایصال و ثواب کے واسطے درود، سورہ فاتحہ، چاروں قل، سورہ یاسین اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا، یہ سارے امور ناجائز ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کاموں سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے شرعی زیارت، اور وہ یہ ہے کہ انسان آخرت کو یاد کرنے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے قبروں کی زیارت کرے، اور خصوصاً قبروں کی زیارت کے لیے ہی سفر نہ کرے، خصوصاً قبروں کی زیارت کے لیے ہی سفر نہ کرے، اور نہ ہی شریعت کے مخالف کوئی کام انجام دے، تو یہ شرعی زیارت ہے۔ بدعی زیارت یہ ہے
کہ انسان قبروں کے پاس اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی نیت سے زیارت کرے، اور یہ بدعی زیارت اس لیے ہے کیونکہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا سلف صالحین میں سے کسی نے قبروں کے پاس اللہ سے دعا کرنے کی نیت سے زیارت کی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح زیارت قبور کی تیسری قسم شرکی زیارت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان صاحب قبر سے یعنی قبر والے سے دعا کرنے کی غرض سے زیارت کرے، یعنی قبر والے سے مانگنے کی غرض سے زیارت کرے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ شرک ہے، کیونکہ دعا صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے گی، اور اگر کچھ مانگنا ہو تو وہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگنا، کسی غیر کو سجدہ کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مسجد قباء کی زیارت کرنے والے ہیں اور ان کی فضیلت کو جاننے والے ہیں۔ تب تک اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔